الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 338۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اللہ کے لیے خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہم نے لیا ہے نماز کا موضوع جو کہ بہت ضروری اور اہم ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت، فضل الصلاۃ و اہمیتها۔ یہ نماز جس دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، یہ نماز جسے ہم 5 دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر عظیم عبادت ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل ترین عمل ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے جو مومن کی معراج اور روح کی غذا ہے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور غموں دکھوں کا علاج ہے، اور مومن کے گناہوں کی بخشش، فلاح و کامیابی کا راستہ اور جنتوں کی ضمانت ہے۔ بلکہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسی نماز سے حاصل ہوگی۔ اور پھر دین میں نماز کی اہمیت و فرضیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش 700 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ مزید یہ کہ نماز کا حکم دیتے ہوئے کوئی وحی نازل نہیں کی، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں میں بلا کر فرض کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا دوسرا بڑا رکن قرار دیا اور فرمایا راس الامر الاسلام و عمودہ صلاح، کہ نماز اسلام ہی ہر چیز کا اصل ہے اور نماز دین کا ستون ہے۔ صحیح ترمذی۔ جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے، اسی طرح نماز چھوڑ دینے سے دین کی عمارت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بے نمازی کو ویسے ہی بے دین قرار دیتے ہوئے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، کہ نماز نہ پڑھنے والا بے ایمان آدمی ہے۔ طبرانی موقوف۔ اور نماز کی دین میں وہی حیثیت ہے جو حیثیت سر کی جسم میں ہے۔ جیسے سر کٹ جانے سے باقی جسم بے جان ہو جاتا ہے، ایسے ہی نماز چھوڑ دینے سے تمام دین بیکار ہو جاتا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے اسی نماز کا سوال ہوگا۔ نماز کے امتحان میں کامیاب ہونے والا اس دن کامیاب ہوگا، نماز کے امتحان میں ناکام ہونے والے کی کامیابی کی کوئی امید نہیں۔ نماز میں غفلت، سستی والے ہی منافق ہیں، اور اسی پر لاپرواہی اختیار کرنا دنیا و آخرت کی ہلاکت و بربادی ہے، بلکہ جہنم کا ایندھن بننے والوں کا سب سے بڑا جرم ہی اس نماز میں لاپرواہی ہوگا۔ بھائیوں، قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام کے اکثر پیشتر احکام کسی معذوری یا مجبوری کی وجہ سے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن نماز ایسا فریضہ ہے جو حالت امن ہو یا جنگ، گرمی کی تپش یا سردی، بیماری کی تکلیفیں ہوں یا جہاد و قتال کی مشقتیں، یہ نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ اسی امید کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت اسی نماز کی کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ابن ماجہ صحیح۔
کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے محتاط غلام ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص کل روز قیامت اللہ تعالیٰ سے حالت اسلام میں ملنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نماز کی حفاظت کرے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے دور میں سوائے پکے منافق کے کوئی مسلمان بھی نماز سے پیچھے نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ جو لوگ چلنے سے معذور ہوتے انہیں بھی سہارا دے کر مسجد میں لایا جاتا تاکہ وہ نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ معزز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا وہاں نماز قائم کرنے یا اس کی حفاظت کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 6 چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر ادا کی جائے، اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو۔ 2 نمبر، سنت نبوی کے مطابق ہو، خلاف سنت کا اللہ کے ہاں کسی شمار میں نہیں۔ 3، 5 نمازیں پابندی سے ادا کی جائیں، کچھ نمازیں پڑھ لینے سے اور کچھ چھوڑ دینے سے نماز قائم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ہر نماز اس کے مقررہ وقت پر ادا کی جائے۔ نمبر 5، باجماعت ادا کی جائے، چنانچہ جماعت چھوڑ کر بے وقت کی نماز قائم نہیں۔ 6، خشوع و خضوع سے ادا کی جائے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دن نماز کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز روشنی کا ذریعہ ہوگی، اس کے لیے حجت ہوگی اور اللہ کے عذاب سے نجات کا سبب ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے روز قیامت روزانہ نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی، اور نہ ہی کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا، اور نہ ہی اس شخص کا ٹھکانہ ذریعہ ہوگا، اور پھر اس شخص کا ٹھکانہ فرعون، حامان، قارون اور ابی خلف جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے بھائی، یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے، نماز کی حفاظت نہ کرنے والا جہنمی ہے، اگرچہ وہ 6 کی بجائے 7 کلمے بھی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بے نماز کے کفر کا حکم صادر کرتے ہوئے فرمایا، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ ترمذی صحیح۔ ان احادیث کی بنیاد پر صحابہ کرام نماز نہ پڑھنے والے کو کافر قرار دیتے تھے، جیسا کہ شفیق بن عبداللہ فرماتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھنے کو کفر قرار دیتے تھے، اور صحابہ کے بعد اکثر تابعین، ائمہ کرام اور بزرگان دین بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بے نماز کافر و مرتد ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو کسی کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ بے نمازی کی حالت میں مر جائے تو اسے نہ غسل دیا جائے، نہ کفن، اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ اس کی گندی بدبو سے بچنے کے لیے گڑھا کھود کر دبا دیا جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے گمراہ کن ملا پیر اس طرح کے بزرگوں کے نام سے 11ویں اور نظر و نیاز تو کھا جاتے ہیں، لیکن بزرگوں کی تعلیمات بتانے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو۔ بھائیو، جس قدر نماز ضروری ہے اسی قدر نماز کا طریقہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کسی عبادت کے قبول ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز سکھاتے اور انہیں پڑھ کر دکھاتے اور فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی ایسے ہی نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ آج ہمیں لوگوں کے نماز پڑھنے کے مختلف طریقے نظر آتے ہیں اور ناممکن ہے کہ یہ سبھی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور پھر ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم کیا جائے، نہ کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہوئے خلاف سنت نمازیں پڑھتے جائیں، اور کل روز قیامت غلط ہونے کا انکشاف ہو جب سوائے حسرت و ندامت کے کچھ حاصل نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ کر چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ اسی طرح نماز دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ اسے یہی فرماتے رہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز سنت نبوی کے مطابق نہیں وہ نہ صرف غلط اور ناقابل قبول ہے بلکہ اسے نماز کہنا ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے اور انہیں سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔